ما غرك بربك الكريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ اللہ رب العزت اور اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصدق کہ ہمیں ایمان کی بہاروں کے ساتھ اس آزمائشی دنیا میں بھیجا ہے۔ میں نے جملہ کہا آزمائشی دنیا، یہ دائمی ٹھکانہ نہیں ہے ہمارا، یہ آزمائشی دنیا ہے۔ رب دیکھنا چاہتا ہے، اس نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا خَلَقَ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ سورہ ملک میں فرماتا ہے اس نے زندگی اور حیات کو اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے اس کی محبت اور احکام والی زندگی گزارتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ ہم جسے ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھے اور اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے سکھوں کی تلاش میں، فائدوں کی تلاش میں پتہ نہیں کتنوں کو دکھی کر رہے ہیں، اور ہم مال دولت کے لیے موسم کی پرواہ، چیزوں کی کمی کی پرواہ نہیں کرتے، مگر جب مالک کی بات آ جائے تو نفس و شیطان و دنیا کے ہیل و بہانے ہمیں گھیر کر اپنی طرف لے جائے۔ پھر بھی اس کا کرم ہے، ہمیں اپنوں میں اپنے بندوں میں شمار کیے ہوئے، اس کے حبیب کا صدقہ اور مہربانی ہے، پھر بھی ہمیں اپنے امتوں میں امتی بنانے کا شرف دیا ہوا۔ آج کا جو مضمون میں نے دو جگہ سے آیات تلاوت کی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج النبی جو حضور کا عظیم معجزہ معراج ہے، وہ معراج جس کی سفر کی گرد و پا کو بھی ابھی سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں پا سکتی، تلاش میں جہاں سے گزرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے، ہم پہلے کہہ دیتے ہیں حضور یہاں سے بھی گزر کے گئے ہیں۔ وہ کرم وہ رحمت کی خیر، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں بھی دکھائی گئیں، عطا کی گئیں، جنت کے احوال، دوزخ کے احوال، کچھ مشاہدات ہوئے حضور کی بارگاہ میں۔ ان مشاہدات میں عبرت ہے، فکر ہے۔ اچھا، سوال پیدا ہو سکتا ہے، سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے کہ جنت دوزخ میں تو بھی بندوں نے بعد میں جانا ہے، حضور کو پہلے کیسے دکھا دیا؟ ذہن میں سوال آ سکتا ہے، بولیے آئے تو اس کا جواب حضور کی بارگاہ کی علو اور مرتبت۔ رب کے لیے کیا مشکل، اللہ نے ان زمانوں کو محبوب کو قریب کر کے دکھا دیا، وہ منظر اوروں کو بعد میں دکھانا تھا، حبیب کو پہلے ہی وہ منظر دکھا دیا، زمان و مکان کی تنابیں کھینچ دی اور حبیب کے لیے زمانے نکال کر وہ جو ہونا ہے وہ پہلے ہی پیش کر کے بتا دیا کہ ایسا ہو۔ تاجدار کائنات کو یہ خیر عطا کی۔ کئی ذہنوں میں سوال، بھئی جنت تو بعد میں جائیں گے، دوزخ تو بھی قیامت تو آئی نہیں، حضور نے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، رب نے زمانے سمیٹ کر محبوب کے لیے فارورڈ اور ریوائنڈ، اور فارورڈ سمجھ دیا نا، ریوائنڈ کی بات آئی تو بیت المقدس میں سارے ریوائنڈ ہو گئے، اور جو قائم رہا حال پر وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ریوائنڈ جو پچھلے سارے آ گئے اور ہر ایک سے بڑھ کر آیا،
وہ ہر دور میں محبوب تھا، اور محبوب اول سے آخر تک محبوب ہے۔ اور دوزخ اور جنت کی بات، جنت میں کیا دیکھا، دوزخ میں کیا دیکھا؟ دوزخ تو بھی فیصلہ ہی نہیں ہوا، قیامت کا منظر تو بھی گزرا ہی نہیں۔ حضور نے کیسے دیکھ لیا؟ رب کریم نے زمان و مکان کی تنابیں کھینچ کر جو فاوڑ تھا محبوب کے لیے پہلے ہی پیش کر دیا، یہ لے حبیب تو دیکھ لے۔ کوئی کہہ سکتا جی یہ کیسے ہو گیا؟ ارے ہم جنت اور دوزخ کے مشاہدے کی بات کرتے ہیں، ہم اسی معراج پر کہتے ہیں رب نے اپنی ذات کا پردہ بھی اٹھا کر محبوب کو دکھا دیا، باقی باتیں کہاں رہ گئی؟ وہ جلوہ خداوندی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، رب نے وہ پردے اٹھا کر بھی کہا سونیا مجھے تک لے۔ اور پھر اس تکنے کا ذکر بھی جیسے کیا ہے ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ بھئی آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں، تو ہمارے دیکھنے کی بات کچھ جتنی بھی پیاری چیز لگے، مگر کوئی اس انداز میں بھی محبوب کے تکنے کی بات کرتا ہے جس طرح رب نے کی؟ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ حبیب بڑے بڑے آئے، کلیم جیسے نے کلام تو کیا، دیدار کی بات کی تو بے ہوش ہو گیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، میں نے کہا موسیٰ لن ترانی، مجھے دکھانے میں یار نہیں ہے، تو نہیں تک سکتا، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب خاص کر دیا نا کہ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس بات نے، اور موسیٰ نے دعا کیوں مانگی؟ کیا یہ بھی ذہن میں رکھیں، نبی وہ دعا مانگتا ہی نہیں جو پوری نہ ہونی، تو کیوں مانگی؟ کیونکہ حضور کا سن رکھا تھا، اس لیے رب نے بھی کہا موسیٰ تو نہیں تک سکتا، کوئی اور ہے، کوئی اور چشمے یار ایسی رکھی ہے، میں وہ ایسی چشمے یار رکھی ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، جب وہ مجھے دیکھے گی تو میں کہوں گا حبیبہ بڑے بڑے مجھے دیکھنے کی ضد کرتے رہے، اور جب تجھے میں نے اپنا آپ دکھایا جیسا تو نے مجھے دیکھا کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ سارا منظر یہ رب کی بارگاہ کی کرم، ورنہ رب کو کیا، کوئی اللہ کریم کو کیا پڑی کہ اتنی باریک باتیں بھی کرے، تو نے مجھے یوں دیکھا تھا، یہ دیکھا تھا؟ کہا نہیں، دیکھنے والا کون تھا اور دیکھ کسے رہا تھا؟ بس ایسے ایک تمثیل آئی لیکن میں اب دوں گا نہیں، بس چھوڑ دی، وہ اس کا تعلق نہیں بنتا، بس یہ بہت بڑی بات ہے۔ ما زاغ البصر۔ ہاں ایک بات ایسے ذہن میں آ گئی کہ حضرت سری سقطی، یہ حضرت جنید بغدادی کے ماموں جان ہے، انہوں نے اللہ سے عرض کی، قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ یوسف پڑھتے پڑھتے عرض گزار ہوئے کہ مولا یعقوب علیہ السلام نے تیری محبت میں آنکھیں نہیں دی، انہیں تو تیری محبت میں آنکھیں دینی چاہیے تھی، یوسف کی محبت میں دے دی، یہ کیا کیا انہوں نے؟ یوسف کی محبت میں دے دی، یوسف تیرا بندہ تھا، تیرے نام پر وار تھے، تیرے لیے وار تھے، محبت تو وہ تھی، شکوہ تو کر بیٹھے مگر ہے قریب والے تھے نا یار کی نسبت سے، ان کی پاکی الگ، ان کے عمل میں خیر الگ، تقوی الگ، طہارت الگ، تو جتنے پاک ہوتے ہیں رب ان کو مشاہدات بھی کرواتا ہے۔ خواب میں اللہ کریم نے یعقوب علیہ السلام کی زیارت کروا دی، اور یعقوب علیہ السلام نے پوچھا سری سقطی اللہ کو میری کیا شکایتیں لگا رہا تھا، کیا شکوہ کر رہا تھا کہ یوسف کی محبت میں آنکھیں دی ہیں، اللہ کی محبت میں دی نہیں دی، یہ کیا کہا تم نے؟ پوچھا یوسف کو دیکھا ہے تم نے؟ یوسف کو دیکھا ہے تم نے؟ کہا نہیں، ایسے پیچھے ہٹ گئے، پیچھے یوسف علیہ السلام کھڑے تھے، کو لو تک ذرا، جب تکا تو بے ہوش ہو کر کہتے خواب میں گر گئے چیخ مار کر، ہوش آیا تو سمجھ لگی، آواز کیا پڑی؟ آواز یہ سمجھ لگی جب آئینہ دیکھ کے یہ حال ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟
اس کا عالم کیا محبوبوں کو تنگ نہیں کرتے؟ ان کی وکری بولی وکری ہوتی ہے، ان کا مرتبہ وکرا ہے، ان کی منزل وکری ہے، ان کا معاملہ اور ہے۔ اسی طرح میں ایسے ایک اور بات، اچھا ہے دیکھیں نا، اللہ والوں کی باتیں ذہن میں نے موضوع رکھا ہے، میں اس طرح مشاہدات کی طرف بھی آنا ہے، تو یہ بات سمجھ لگ گئی۔ تو حضور کا آئینہ دیکھ کر بھی صحابہ کہتے ہوں گے نا، جب رحمت للعالمین ایسا ہے، رب العالمین کیسا ہوگا؟ جب ان کا کرم نہیں سنبھالا جاتا تو اس کا کرم، یہ بننے والا ایسا ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا؟ کیا منظر ہوگا؟ اب ایسے ہی بات آ گئی، حضرت امام احمد بن حنبل، ہمارے ایک پرابلم ہے خیر والی، اہل سنت میں خیر والی پرابلم ہے، یہ اچھی بات ہے، اسے مسئلہ بنا دیا گیا، ہم مجبور ہیں، ہمیں ادب سکھایا گیا ہے، کیا؟ ہم بزرگوں سے اگر کوئی بزرگوں میں بھی اختلاف ہو، ہم اس کو بھی ادب کے پیرائے میں رکھتے ہیں۔ مثلا میں ایک اشارہ دے کر جلدی سے آگے چلا جاؤں گا، وقت کم ہے، پھر اس کا مضمون میں پیش کروں گا۔ مثلا ہم نماز حنفی پڑھتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، لیکن یہ نہیں نماز محمدی ہے اصل میں، تو کوئی دوسرا شخص آ جائے، او جی بخاری شریف میں تو ایسے نماز آئی، آپ کے نماز کا طریقہ درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو ایسی بات کر رہا ہے پہلے اسے امام اعظم کی بے ادبی کر کر انہیں غلط ثابت کرنا پڑے گا۔ کیا؟ جو خیر التابعین ہیں، 16 سے 22 صحابہ کی زیارت کی، جن کا مرشد ہے جہاں فضا حضور نے سنایا، میں اشارہ دے رہا ہوں، وقت نہیں، پہلے مجھے ادھر غلطی، اور ادھر ہم خاموش کی ہوتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ میں امام بخاری کو غلط کہے، ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں یہ جملہ کہتے ہوئے زبان تھراتی ہے، کب کب آتی ہے کہ امام بخاری کو غلط کہیں، ہم کہتے ہیں غلطی والی بات نہیں، اگر یہ ٹھیک، اگر یہ غلط نہیں ہے تو غلط یہ بھی نہیں ہے، بس وہ کہتے کیوں نہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں نہیں، یہی تو فرق ہے ادب کا، یہی فرق ہے ادب کا، ہم امام بخاری کو بھی ادب کی وجہ سے غلط نہیں کہتے، کیونکہ انہوں نے بھی خدمت دین رسول کی ہے، اور امام ابو حنیفہ وہ بھی اسی لیے ہیں کہ ان کے ادب کی وجہ سے ہم غلط نہیں کہتے۔ تو امام احمد بن حنبل نا پہلی دفعہ امام شافعی کے ساتھ حضرت بہلول مجذوب کی صحبت نہیں، حضرت بشر عافی کی صحبت میں گئے۔ کس کے؟ جانتے بشر عافی کو؟ وہ ننگے پیر چلنے والا فقیر، تو حضرت امام شافعی نے کہا عاشق کی بارگاہ میں، فقیر کی بارگاہ میں جا رہے ہو، سوال نہیں زیادہ کرنے، کیا؟ سوال نہیں زیادہ کرنے۔ انہوں نے پھر بھی جاتے جاتے نشست ختم ہونے لگی تو کہنے لگے ایک سوال ہے، فقہی مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں تو وہ کیا کرے؟ فقہی جواب یہ ہے کہ وہ غور کرے، جتنی یاد آتی ہیں وہ پڑھی جا چکی ہیں، جتنی سمجھ آتی ہیں نہیں پڑھی دوبارہ پڑھ لے۔ امام حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے لگے، اب دیکھیں عاشقوں کی بات جدا ہے، فرمانے لگے اسے خبر ہی نہیں کہ محبوب سے ملاقات کتنی مرتبہ کی ہے، نماز کو وہ ملاقات کہہ رہے ہیں، اسے خبر ہی نہیں کہ اس نے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کتنی مرتبہ دی ہے، کتنا بے ادب ہے، کتنا غافل ہے، اسے چاہیے کہ ساری نمازیں دوبارہ پڑھے۔ امام شافعی نے کہا میں نے منع کیا تھا نا، ان کی بات اور ہے، وہ اقبال نہیں کہتے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ واپس پلٹتا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ہمارے لیے نظائر دیکھے، عبرت انگیز مناظر دیکھے۔ یہ بات چلی تھی کہ رب نے اپنے محبوب کے لیے زمانہ مستقبل کو قریب کر کے دکھا دیا تھا، جو مستقبل میں ہونا تھا وہ محبوب کے لیے سامنے کر دیا۔
اب وہ فرماتے ہیں مثلا ایک منظر ماضی کا ایسے ایک منظر آیا، فرمایا ایک ایسی قوم کو دیکھا تاجدار کائنات نے جو کھیتی باڑی کر رہی ہے. وہ لوگ جو آج فصل بوتے دوسرے دن تیار ہو جاتی وہ اسے کاٹ لیتے، پھر وہ فصل جو کی تو لہلانے لگتی. حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی نیکیاں ہیں، جن کی نیکیوں کو رب وہ بوتا ایک ہے نکلتے 700 ہیں، رب ان کی نیکیوں کو 700 گنا کر دیتا ہے. جو وہ خرچ کرتے ہیں کہ اس کی جگہ ان کو اسی وقت اور اتنی دے دی جاتی ہیں، اجر ختم ہی نہیں ہو رہا. اور مجاہد دین کی نوکری کرنے والے، دین کی خیر بانٹنے والے، اپنا سینہ سپر ہو کر رب کی راہ پر لٹانے والے، تن من دھن کی بازی لٹانے والے. اور یہ بھی بتا دوں نیت اتنی اعلیٰ شے ہے، حضور نے فرمایا کئی ایسے لوگ ہوں گے میدان جنگ میں شہید ہوں گے مگر شہیدوں میں اٹھائے نہیں جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے بستروں پر انتقال ہوگا رب انہیں شہیدوں میں اٹھائے گا. ان کی نیت بستر پر بھی شہادت کی ہوگی اور ان کی نیت بستر پر شہادت کی نہیں ہوگی. تو فرمایا پھر حضور نے ایک بڑی دلکش خوشبو سونگی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکی دور سے گزر کے آ رہے ہیں، تکلیف عروج پر ہے، طائف کا تازہ تازہ واقعہ ہوا ہے، حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا ہے، عام الحزن کا سال چل رہا ہے، تکلیف عروج پر ہیں. ابھی 3 سال کا شیب ابی طالب ختم ہوا ہے. طائف والوں نے حضور کو جو تکلیف اور زد و کوب کی جسارت کی، جس میں مبارک لہو لہان ہوا، اور کیا بتاؤ حضور نے کتنی دکھ ہمارے لیے جھیلے. آج امت کو خبر نہیں، فکر نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ کو کبھی کبھی حضور ایسے اپنی پنڈلی مبارک پر ہاتھ پھیر کے کہتے عائشہ تیری قوم نے مجھے بڑی تکلیف دی، کبھی کبھی آج بھی مجھے وہ جو پتھر مارے تھے آج بھی کبھی کبھی درد ہوتا ہے مجھے یاد. یہ تاجدار کائنات کا حال بتا رہے ہیں. اور آج ہم امتی یہ جو ہمیں آرام سے رب کا نام لینے کی خیر ملی، ہم اتنی آزادی سے اتنی محبت سے مولا کا نام لے رہے ہیں، اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں. خدا کی قسم اگر اللہ کے رسول کی قربانیاں اور ان کے محبوب صحابہ کی قربانیاں اور حسین پاک کی قربانیاں اور آل پاک کی نہ ہوتی یہ دین ہمیں یوں نہ ملتا. نہیں یقین تو دیکھو نا فلسطین والوں سے کیا سزا ہے ان کی. یہی نہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہی ہے نا کہ مسلمان ہیں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی ہو رہی ہے کہ آپ اپنی امت کو خبر دیں. تو فرمایا یہ جو خوشبو ہے یا رسول اللہ یہ فرعون کی بیٹی کی ماشطہ کنگھی کرنے والی بناؤ سنگار کرنے والی ایک خاتون تھی. واقعہ یہ ہے کہ ایک روز فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی. وہ مومنہ تھی، صالحہ تھی، مسلمان تھی خاتون. سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ان کی صحابیہ تھی، ایمان رکھنے والی تھی. کنگھی گر پڑی تو اس کے منہ سے نکلا، یعنی وہ جو صحابیہ تھی جسے ماشطہ کہتے ہیں عربی میں، بناؤ سنگار کرنے والی جو خاتون تھی صالحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان سے منہ سے نکلا بسم اللہ تعش فرعون، اللہ کے نام سے اٹھاتی ہوں خدا فرعون کو ہلاک کرے، وہ خدائی کا جھوٹا مدعی ہے. فرعون کی بیٹی نے اسے کہا کیا میرے باپ کے سوا بھی تیرا کوئی خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ ربی، میرا اللہ، میرا پالنہار، میرا رب، میرا اللہ ہے. اس عورت کے 2 بیٹے تھے، ایک خامن تھا. فرعون کو معلوم ہوا، اس نے بیٹی نے بات بتائی، سب کو بلا بھیجا. اس عورت اور اس کے خامن کو بڑا بہلایا پھسلایا کہ وہ فرعون کی خدائی کا اقرار کر لیں. یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ سمجھتے ہیں مسلمان آسان ہونا.
جب انہوں نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی میں تمہیں قتل کروا دوں گا. تو وہ دونوں بولے احسانم من کا ان قتلتنا ان تجعلنا فی بیت، یہ تو بڑا احسان ہوگا، تو ہمیں قتل کر دے تو ہم ایک ہی مکان میں دفن کر دیے جائیں، یعنی اس مکان میں دفن ہوں گے، قتل ہوں گے تو محبوب سے ملاقات ہوگی نا. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. اس نے تانبے کی ایک دیگ خوب گرم کی، حکم دیا اس عورت کو اور اس کی اولاد کو اس میں پھینک دیا جائے. میں بتانا چاہتا ہوں حق والوں کے ساتھ کیا کیا بیتا ہے. فرعون کے کرندے ان معصوم بچوں کو یکے پہ دیگرے کھولتے ہوئے اس دیگ میں ڈالنے لگے. آخر میں ایک شیر خار بچہ رہ گیا تھا اس کا. ماں دیکھ رہی ہے. اب منظر کا اندازہ لگائیں، ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو زندہ دیگ میں ایسے جیسے روسٹ کر دیا جا رہا ہے. ماں دیکھ رہی ہے اور ماں کے صبر کا پیمانہ کیا ہوگا. اچانک ایک شیر خار بچے نے پھینکنے لگے چھین کر. اس نے بلند آواز سے کہا میری ماں صبر کرنا، صبر کرنا، حق سے منہ نہ موڑنا، حق سے منہ نہ موڑنا. میں یہ جب بھی بات یہ پڑھتا ہوں مجھے کربلا میں حسین پاک یاد آ جاتا. یہ تو کافر تھے جنہوں نے یہ کیا، اور ادھر حسین کو شہید کرنے والے بظاہر اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے اور نماز میں اسی آل پر درود پڑھنے والے، جن کو خبر تھی کہ جنتیوں کے سردار. عالم کیا ہے، سب کچھ لٹا کر بھی مسکراتے چہرے سے مولا کو کہہ رہے ہیں جو تیری رضا. ہائے ہائے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. عرض کرتا ہوں آگے چلیں. تو یہ جو منظر ہے تو حضور کو اس کی خوشبو سنگائی دی. ہائے ہائے، تاجدار کائنات کو اس معاشرہ کی کہ یہ دیکھیں میرے حبیب جو ہمارے لیے ایسا کرے تو اس کو ختم نہیں کیا جاتا. جو میرے لیے مشکلیں جھیلے، تکلیفیں جھیلے، جن کا عالم یہ ہو جائے تو حبیب ڈھارس رکھیں. اب آگے آئیں، اس سے آگے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم دکھائی دی جن کے آگے پیچھے چیتھڑے تھے، بس چیتھڑے تھے ڈپے ہوئے، اور وہ اس طرح چر رہے تھے جس طرح اونٹ اور بکریاں چرتی ہیں. انسان تھے مگر اونٹ اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے. اور وہ چر کیا رہے تھے؟ ایک خاردار کڑوی بوٹی اور زقوم کھا رہے تھے. زقوم کانٹوں والی، اور یوں کہوں تما سمجھتے ہیں نا، جو آپ اس کو زیادہ سمجھ جاتے، وہ اتنی کڑواہٹ والی چیز کھا رہے تھے. حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، مالوں سے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یہ ان کا حال ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. اب اس سے آگے ایک منظر حضور کو، خدا کی قسم یہ منظر نہ دکھاتا مگر صرف بشیر نہیں، حضور نذیر بھی ہیں. ہم کدھر نکل گئے؟ میں اختتام کی طرف ادھر بھی آؤں گا. آپ نے ایک ایسی قوم دکھائی دی جن کے پاس ایک ہنڈیا میں پکا ہوا لذیذ گوشت ہے اور دوسری میں بدبودار گوشت ہے. وہ لوگ پاک اور لذیذ گوشت نہیں کھاتے، وہ ردی اور بدبودار گوشت پر ٹوٹے پڑے ہیں، ہرس سے کھا رہے ہیں. اب یہ جملہ سننے والا ہے، جوان بھی سنیں، سوشل میڈیا یوز کرنے والے بھی سنیں، اور سارے معاملات کو دیکھنے والے بھی سنیں، فضول قسم کی چیٹنگ کرنے والے بھی سنیں. فرمایا کیا ہے؟ عرض کی یہ حضور کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب بیویاں ہیں لیکن وہ بدکار عورتوں کے پاس جاتے ہیں. آج ہمارا معاشرہ بے حیائی، برائی، ویلگیرٹی، فحاشی، عریانی،
کہ اس منظر پر چلا جا چکا ہے. خدا را اپنے بچوں کی ہم سب مل کر حفاظت کریں. خدا را. اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے بہتے دیکھ رہے ہیں. یہ جو مجالس ہیں، یہ جو جمعہ کا اجتماع نہ سمجھیں. جب آتے ہیں ایک دل میں خیر پیدا ہوتی ہے بیٹھنے سے. میں اس کو یوں کہوں گا، سمجھیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دور فتن ہے. یہ اعتقاد پر حملے ہیں، فحاشی کے حملے ہیں، عریانی کے حملے ہیں، بے حیائی کے حملے ہیں. ان سارے حملوں میں پھر حضور کے دین سے جڑے رہنا، اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا، حرام سے بچتے رہنا، حلال کی تگ و دو کرنا، جد و جہد کرنا، خیر کی طرف رہنا، نیکی کی طرف رہنا، اچھائی کی طرف رہنا، اچھائی کی طرف راغب ہو جانا. یہ ساری خیر والی صحبت سے ملے گا. اور یہ مساجد اور یہ آج کے دور میں تو یوں سمجھاؤں یہ اصحاب کہف کے غار کی طرح ہے. جو اس میں رہے گا وہ خیر پاتا رہے، وہ محفوظ رہ جائے گا. وہ ابھی میں نہیں کہتے جڑی بکری اجروں بچھڑ جائے وہ کس کی آت آتی ہے؟ پھر پیڑیوں کی آت آتی ہے. اس لیے اپنے اس اجڑ سے نہیں بچھڑنا، اس نسبت سے نہ بچھڑیں، جڑے رہنے میں خیر ہے. بس آ رہا ہوں تو یہ سارا منظر اب میں کیا بتاؤں کہ میرے بچوں نے مجھے بتایا کہ کالج کے بچوں نے، سر آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ تو سارے سر عام خواتین مرد چیٹ کر رہے ہیں ویڈیو کے اوپر اور لوگوں سے لائکس لینے کے لیے ہر قسم کی بے حیا ہوش ربا گفتگو جاری ہے. پیسے کما رہے ہیں. آپ کے خیال سے وہ پیسہ حلال کا؟ اور وہ جو ویلگیرٹی کی گفتگو انتہا ہے. میں نے 2-3 جملے سنے، میں نے کہا بیٹا ہم کہاں بیٹھے ہیں اس حد تک. چلے غیروں کی تو بات غیروں کی، وہ مسلمان ہیں، ہم کہاں سے چل پڑے. عرض کر رہا ہوں یہی حال اس عورت کا ہوگا جو حلال طیب خامند کی موجودگی میں خبیث آدمی کی طرف رجوع کرے گی. اس میں ایک بات میں والدین کے لیے بھی کہوں گا، بار بار ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، دونوں ہاتھ جوڑ کر، اگر بچے نکاح کرنے کی بات کریں ان کی بات توجہ سے سنیں. اللہ رسول نے حق دیا ہے انہیں، یہ حق اللہ رسول نے انہیں دیا ہے. بے شک آپ ماں باپ ہیں مگر ان کی بھی پسند ناپسند کا خیال رکھیں. بس اشارہ دے دیا، میں اس سے زیادہ بات کرنے کا متحمل نہیں. ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں اور اچھی عمر میں شادی کر دیں. کیا مناسب عمر میں شادی کر دیں، ورنہ وہ جتنے گناہ کریں گے، حدیث ہے یہ، وہ صرف اس کا گناہ اس شخص یا لڑکی یا لڑکے پر نہیں ہوگا، اس کے ماں باپ پر بھی ہوگا. یہ تاجدار کائنات کا فرمان سنا رہا ہوں میں آپ کو. آگے چلتے ہیں. پھر فرمایا راستے میں ایک لکڑی کے پاس سے گزرا، جو چیز یا کپڑا اس کے نزدیک ہوتا وہ پھاڑ دیتی اسے. اس کے بارے میں پوچھا. اب یہ بات ہمارے لیے آ رہی ہے، بڑی اہم بات ہمارے بازاروں چوراہوں والوں کے لیے. ہماری بیٹیاں گزرتی ہیں، بہنیں گزرتی ہیں، کن نظروں سے دیکھتے ہیں. یہ میری بات مسجد سے باہر پہنچائیں، اپنے آپ کو دوزخ میں مت گھسیٹیں. تاجدار کائنات نے فرمایا، جبریل نے یہ بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں جو راستوں میں کچہری لگا کر لوگوں کا راستہ کاٹیں گے. سمجھ آ رہی میری بات؟ کٹھے ہو گئے اور گزر، یہ تو شاہراہ ہے نا، مارکیٹ کے علاوہ بازار میں چوکوں میں کھڑے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، کسی کی ماں بہن بیٹی پہ تبصرہ کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو اس کو بدنام کر دیا. آپ کو پتا ہے ان چیزوں کا؟ ہمارا معاشرہ کہاں چل پڑا؟ نہیں یقین
آئیں 14 اگست کو مال روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ہم. آئیں کبھی صبح صبح دیکھا کریں یہ بڑے بڑے جو جہاں پر نئی نئی سڑکیں بنتی ہیں باقاعدہ ایک ویلنگ ٹریکس بنے ہوئے ہیں. اور بھی میں چیزیں دے سکتا ہوں. چند جزیات بتا رہا ہوں. کالجز کے آگے، سکولز کے آگے میں ان جوانوں سے کہوں گا کس طرف چل پڑے ہو. جب اللہ نے تمہاری قسمت میں حلال رشتے نکاح کی صورت میں لکھے ہیں، حرام کی طرف، گندگی کی طرف منہ کیوں مارتے ہو؟ بیٹیوں بہنوں کے لیے کہوں گا کہ آپ تو سیدہ پاک کی باندیاں. میں ایک جملہ کہوں گا، رب نے محبوب کو یہ ضرور فرمایا ہے کہ میرا محبوب کسی مرد کا باپ نہیں، یہ نہیں فرمایا کسی بیٹی کا باپ نہیں. یہ اتنا بڑا احسان. حضور ہمارے روحانی باپ ہیں، وہ ہیں، مگر سیدہ پاک کی نسبت سے یہ بات بتا رہا ہوں. ہمارے گھروں میں ٹرینڈ، مجھے بچیوں نے خود بتایا، میں اب کالج یونیورسٹی میں کہنے لگے سر کانسرٹس ہوتے ہیں اور ہماری ٹیچرز کہتی ہیں، پروفیسرز، لیکچررز، جو اس کے ایڈمنسٹریشنز ہوتی ہیں جنہیں آپ یونیورسٹی میں سب کو ایک جیسا نہیں گردانتا لیکن ایسا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کانسرٹ میں آئیں گانے والے میں دوپٹہ لانے کی اجازت نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ اور اگر کوئی دوپٹے کی بات کرے اسے کنزرویٹو کہا جاتا ہے، ٹیز کیا جاتا ہے، اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اولڈ ایرا کی بیٹی کا خاتون قرار دیا جاتا ہے کہ تو یہ ہے پرانے وقتوں کے لوگ، انہیں رہنے دو. خدا کی قسم ہمارا سب کچھ اگر کچھ ہے تو مدینے والی سرکار کے ساتھ ہے. خدا را وہ حیا لے کر آؤ. آنکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ کی. نبینا عبداللہ بن مکتوم انصاری آئے. عبداللہ بن مکتوم انصاری نہیں تھے، وہ آئے، نبینا ہے. چلے گئے تو حضور نے فرمایا عائشہ پردہ کیوں نہیں کیا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ سے ان سے بھی کوئی پاک ہے؟ پردے کا حکم آ چکا تھا. فرمایا وہ تو نبینا ہے. فرمایا تم تو نہیں تھی نا. یہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی بات سنا رہا ہوں. آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری مائیں، آج ہماری بہنیں، میں پوچھتا ہوں ہماری امت مسلمہ کی غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ بھائی ہر فیلڈ میں جائیں مگر اپنی پہچان کیوں چھوڑتے؟ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، نرس بنے، ٹیچر بنے، پروفیسر بنے، استاد بنے، مگر اپنی پہچان کیوں چھوڑیں؟ بس آگے چل رہا ہوں. پھر اگلی بات آئی. آقا علیہ السلام نے ایک اور منظر حضور کی بارگاہ کو عطا ہوا. ایک آدمی کو دیکھا جو خون کی ایک نہر میں تیر رہا ہے اور اس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سود خور ہے. اور اس سے اگلی بات فرمایا ایک ایسا آدمی نظر آیا جس نے بھاری گٹھڑی باندھی ہوئی ہے لیکن وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، اس میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حضور آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوں گی، وہ ادا نہیں کرے گا اور لوگوں کا مال لینے کا خواہش مند ہے. بیوہ کو دیکھا جاتا ہے، کسی کے پاس کوئی کمیٹی نکل آئے بڑی کمیٹی، اس کو دیکھا جاتا ہے. کسی کے پاس کوئی انویسٹمنٹ جمع ہو جائے کہ وہ سرکاری ملازم تھا، اس کی کوئی فنڈنگ آ گئی، وہ دیکھا جاتا ہے. کہتے ذرا پاس ہو کے سبز باغ دکھائے. سبز باغ کسی یتیم کے مال پر نظر رکھی جاتی ہے. مال لے کر 2-3 مہینے منافع دیا، بعد میں کھا گئے، اپنا مال کھڑا کر لیا. پوچھا یہ کیا کیا؟ اب کیا کر؟ کہتا ہے وہ عدالت ہے، وہ کچہری ہے، جاؤ ادھر جا کر جو کر سکتے ہو میرے سے کر لو. بھول گئے میں یہ غلط باتیں کر رہا ہوں تو مجھے کہے کہ آپ ہٹ کر بات کر رہے ہیں. بولیے. لوگوں کو لینے، اگر فکر ہے نا دینے کی، لیتے ہیں تو فکر بھی رکھتے ہیں. ہم تو سو نہیں سکتے جب دینا ہو تو. پتہ نہیں لوگ اتنے آرام سے سو کیسے جاتے ہیں. فکر رہتی ہے، فکر رہتی ہے. یہ کبھی جملہ نہ کہیں. کوئی کہے نا کہ اگلے جہاں پھر لے لوں آپ سے، اسے کو بھائی میں یہیں لے دوں گا.
کہہ کے جائیں یہ جملہ مت کہیں، رب نے ریل چلا دی نا تو تم نے تو کہا تھا آخرت میں لے لینا، پھر اوتھے ہی لے لیں، تو پھر کیا جواب دیں گے جب اللہ نے ریل چلائی؟ اب دے پھر اسے۔ حدیث میں آتا ہے لین دین والا معاملہ، بس اختتام میں کر گیا وقت میں نے اگلی بات اپنے لیے بھی کرنی ہے، بس تو وہ اللہ نے وہ جو منظر دکھا دیا، حدیث میں آتا ہے ایک شخص کا جنت میں فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ جنت میں ہو جائے گا، اور وہ ایک شخص دوسرا کھڑا ہوگا، مولا یہ میرا دیندار ہے، رب کہے گا اسے جنت میں جانے نہ دے، تجھے اجازت ہے، روکے رکھ جب تک تیرا واپس نہ کر دے کچھ۔ اگلی بات، حضور کی بارگاہ میں منظر دکھایا گیا، کچھ لوگ کینچی سے قوم کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ حضور سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا حضور یہ آپ کی امت کے فتنہ باز خطیب ہیں جو دوسروں کو تو کہتے تھے خود عمل نہیں کرتے۔ آؤ لوگوں شعبان کے مہینے میں اس کی طرف توبہ کریں، پت جھڑ کا مہینہ آیا ہے، گناہوں کے پت جھڑ کا موسم آیا ہے، رمضان نیکیوں کے بہار کا موسم ہے۔ بڑھ چڑھ کر اس میں ہماری بھی انشاءاللہ اتوار کی رات 25 فروری کی رات کو محفل مسجد قدسیہ میں شب برات توبۃ لیلۃ التوبہ، لیلۃ السقط بھی کہتے ہیں اس کو، دستاویز والی رات منعقد ہوگی۔ آپ تمام اس میں شرکت کریں، اپنے آپ کا جو ممکن ہو سکے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں ہمارے ہر طرح سے۔ دوسرا عرض کرنا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے بزرگ سارے انتظامی معاملات والے، میں جانتا ہوں آپ کے لیے کوئی کمی نہ رہے، بتائیں ہمیں کہ آپ کو گرم پانی میں کمی